میں چونکہ اچھا ڈرائیور بھی تھا اور میں رکشہ چلانے لگا۔ 2-4 دن ذرا مشکل لگا، پھر ٹرینڈ ہو گیا۔ رکشہ تو صرف دکھاوے کے لیے تھا، اصل میں تو میرے اندر بڑا ہاتھ مارنے کی جستجو چل رہی تھی۔ رکشہ ڈرائیور کے ساتھ رہ کر ہر بری جگہ اور برے لوگوں کا پتہ چل گیا تھا۔ کسی کو ساتھ ملانے کے بجائے میں اکیلا ہی کوئی واردات کرنے کے بارے میں پلان کر رہا تھا۔ اس کے لیے جو گھر میں ذہن میں رکھا ہوا تھا وہ کسی سرکاری آفیسر کا تھا۔ 2-4 بار اس کا جائزہ لیا۔ گھر میں ایک خاتون، 2 بچے اور شاید ایک نوکر تھا۔ آج میرا مکمل پروگرام بنا ہوا تھا کہ رکشہ کسی جگہ چھوڑ کر خود اس گھر میں داخل ہو جاؤں۔ ایک محفوظ جگہ پر رکشہ کھڑا کیا اور دکاندار کو یہ کہہ کر آگے بڑھ گیا کہ ابھی آتا ہوں۔ وہ گھر 2-3 گلیوں کے کراس کر کے آتا تھا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ میں ڈکیتی کے لیے تیار ہوں تو میں نے السلام علیکم۔ کہانی سننے سے پہلے آپ میرے اردو قصہ کہانیاں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہے میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے۔ جون جولائی کی حبس اور آگ برساتا سورج۔ گورنمنٹ کالونی کے بہبود آبادی دفتر کے باہر چاروں جانب لڑکے اور لڑکیاں، خالی اسامیوں کی کل 13 مختصر سیٹوں کے لیے۔ سینکڑوں امیدوار ایک دوسرے سے آگے جانے کی کوشش میں پریشان تھے۔ قطار میں لگے میرے پیچھے والے لڑکے نے مجھے مخاطب کیا تو میں نے گھوم کر دیکھا۔ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ میں نے کس اسامی کے لیے انٹرویو دینا ہے۔ سپروائزر کے لیے، میں نے مختصر جواب دیتے دوبارہ گیٹ کی طرف دیکھا جہاں دھینگا مچتی پروگرام عروج پر تھا۔ آخر میں بھی گیٹ عبور کر کے اندر ہال میں پہنچ گیا۔ وہ لڑکا بھی میرے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ ایک طرف خواتین کا انٹرویو لینے والا گروپ بیٹھا تھا، دوسری طرف بڑے سے ہال میں مردوں کے لیے انتظام تھا۔ میرا نام پکارا گیا۔ میں نے 3 ممبران کے سامنے پہنچ کر ان کے سوالات کا جواب دیا اور مجھے فارغ کرتے ڈاک میں رابطہ کرنے کا کہا گیا۔ میں دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا۔ پیاس کے مارے گلا خشک ہو رہا تھا۔ ایک طرف شربت کی ریڑھی پر رش لگا ہوا تھا۔ میں نے بھی ایک گلاس کا آرڈر دیا اور انتظار کرنے لگا۔ ابھی میرا نمبر نہیں آیا تھا کہ وہی میرے پیچھے لائن میں لگا لڑکا میرے پاس آ کھڑا ہوا۔ اس نے مجھے شربت کا کہا اور مجھ سے مخاطب ہوا۔ بس جی فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں، جن کو رکھنا تھا تو وہ فیصلہ پہلے سے ہو چکا ہے۔ میں نے تائید میں سر ہلایا اور شربت والے کا بڑا ہوا گلاس پکڑتے اس سے پوچھا، آپ نے کس پوسٹ کے لیے انٹرویو دیا ہے؟ گریجویشن کر کے نائب صدر کی اسامی کے لیے قسمت آزمائی کر رہا ہوں۔ اس کے لہجے کی کڑواہٹ بتا رہی تھی کہ وہ بے روزگاری سے خاصا دل برداشتہ تھا۔ اس نے گلاس خالی کرتے جیب سے 50 کا نوٹ نکالتے شربت والے کو دیتے ہوئے 2 گلاسوں کے پیسے کاٹنے کا کہا۔ میں نے روکا مگر اس نے ہاتھ سے اشارہ کر دیا کہ میرے بھی کاٹ لے۔ شہر کی جانب جانے والے بہت سے چمچی رکشے آوازیں لگا رہے تھے۔ اس نے مجھ سے پوچھا، شہر یا بس اسٹینڈ؟ میں نے کہا شہر، میں بھی ادھر جا رہا ہوں۔ پھر ہم دونوں ایک ہی رکشے میں پیچھے بیٹھ گئے۔ آپ کا نام؟ اس نے بیٹھتے ہی مجھ سے پوچھا۔ عامر علی، میں نے بتایا۔ اور تمہارا؟ پرویز احمد، اس نے اپنی فائل سنبھالتے جواب دیا۔ ادھر ادھر کی باتوں میں ہم دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں بہت کچھ جان لیا تھا اور شہر اسٹاپ پر ہم دونوں ایک دوسرے کو نمبر دیتے الگ ہو گئے۔ عامر علی نے جیل میں کھڑے کھڑے میرے پوچھنے پر اپنی زندگی کے تاریک باب الٹتے ہوئے پھر سے کہنا شروع کیا۔ میرے اور پرویز کے بیچ جو بے روزگاری کا پل قائم تھا اس پر آتے جاتے کئی ماہ ہو گئے۔ اس دوران ہمارے درمیان بہت سے دن رات مشترکہ ہو گئے۔ ایک روز پرویز کا فون آیا۔ اسے کسی فیکٹری میں حساب کتاب کی چھوٹی سی جاب مل گئی تھی اور وہ بڑا خوش تھا۔ مجھے بھی اس نے اسی فیکٹری میں ڈیلی اجرت پر کام کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ میں بے روزگاری اور گھر والوں کے طعنہ زنی کے ہاتھوں تنگ تھا۔ فوراً حامی بھر لی اور اس کے پاس چلا گیا۔ یہاں ہوزری کا کام ہوتا ہے۔ مشینوں کے علاوہ ہاتھ سے کرنے والے بھی یہاں بہت سے کام تھے۔ خواتین والے حصے میں پیکنگ کا کام ہوتا۔ یہاں ہر عمر کی خواتین کام کرتی تھی۔ ادھر مرد حضرات کے لیے جانا منع تھا۔ صرف چند لوگ تھے جو اسٹاف وغیرہ اور دیگر ایسے کام سر انجام دیتے۔ 2 ماہ تک میں کئی شعبوں میں کام کرتا رہا۔ مجھے کمپیوٹر کی سوجھ بوجھ تھی۔ پروڈکشن مینیجر نے میری ڈیوٹی اوپر والے کاموں سے ہٹا کر پیکنگ والے شعبے میں لگا دی۔ چونکہ میں پرویز بھائی کے ساتھ کوارٹر میں رہ رہا تھا اور کھانا بھی ابھی ہم دونوں اکٹھے کھاتے اور سامان کی ادائیگی مل بانٹ کر لیتے، گو کہ تنخواہ قلیل تھی مگر نہ ہونے سے تو بہتر تھا۔ خالہ رضیہ جس محلے میں رہتی وہاں کی 2 لڑکیاں سمیرہ اور زینب بھی اس کے ہمراہ میری طرح ڈیلی ویجز پر کام کرنے کے لیے آتی تھی۔ خالہ سے میری واقفیت آتے ہی
اس پیکنگ کھاتے میں ہوئی تھی۔ اس کا خاوند اسے چھوڑ کر کہیں کسی کے ساتھ منہ کالا کر گیا تھا۔ یہ بیچاری اپنے 3 چھوٹے بچوں کی کفالت خود کر رہی تھی۔ سمیرہ اور زینب دونوں اس کے ساتھ ساتھ ہی رہتی تھی، اس لیے ان کے پر پرزے نہیں نکلے تھے، ورنہ تو خدا کی پناہ تھی ادھر۔ زینب مجھے بہت ہی دن سے اچھی لگی اور میں کسی نہ کسی بہانے اسے مخاطب کرنے لگا تھا، مگر وہ صرف مطلب کی بات کا جواب دیتی تھی۔ 1-2 بار خالہ رضیہ نے میرا اس طرح زینب میں دلچسپی لینا محسوس کیا، مگر جان بوجھ کر نظر انداز کر گئی۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ زینب کو شیشے میں اتار کر ہی دم لوں گا۔ اس بات کا تذکرہ میں نے پرویز بھائی سے بھی کیا تو اس نے منہ بناتے کہا کہ عامر جی، یہ لڑکیاں بڑی تیز ترار ہوتی ہیں، اپنا بھاؤ چڑھا رہی ہے، ایک دن خود ہی لفٹ کروا دے گی، ڈٹے رہو۔ اس نے بستر پر کروٹ لیتے آنکھیں بند کر لیں۔ آخر کار میری بے چینی پر خالہ رضیہ کو ترس آ گیا۔ اس نے بنڈل رکھتے مجھے آہستگی سے مخاطب کیا، عامر بیٹا۔ جی خالہ۔ میں نے ہاتھ روکتے اس کی طرف دیکھا۔ زینب تمہاری شکایت کر رہی تھی مجھ سے۔ میں گھبرا گیا اور آنکھیں چرا لیں۔ وہ بہت مجبوری کے تحت اس کام پر آئی ہے، ورنہ اس کے گھر والے تو… بات ادھوری چھوڑتے وہ گودام کھاتے سے باہر چلی گئی۔ تمام رات میں بستر پر پڑا کروٹیں بدلتا رہا۔ رہ رہ کر مجھے خالہ رضیہ کی بات پریشان کر رہی تھی کہ زینب تمہاری شکایت کر رہی تھی۔ میں نے کیا کیا تھا جو اس نے میری شکایت کر دی؟ کسی کو دیکھنا یا دل میں رکھنا تو کوئی جرم نہیں۔ پتہ نہیں کب آنکھ لگ گئی۔ صبح جلدی تیار ہو کر میں فیکٹری پہنچ گیا، کیونکہ تمام لوگ ادھر ادھر بیٹھے یا گھومتے پھرتے مل جاتے تھے۔ سائرن بجتے اپنے اپنے شعبوں کی طرف چل پڑتے تھے۔ زینب اور سمیرہ اکیلی باہر کی دیوار کے سائے میں کھڑی تھی۔ میں بلا جھجک دونوں کے قریب جا کر کھڑا ہوا۔ خدا جانے مجھ میں کہاں سے ہمت آ گئی۔ میں نے زینب کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، جناب مجھ سے کوئی شکایت؟ وہ اس اچانک حملے پر گھبرا گئی۔ جی نہیں تو۔ اس کی گھبراہٹ پر سمیرہ مسکراتے بغیر نہ رہ سکی اور برجستہ درمیان میں کود پڑی۔ اس سے بڑی شکایت اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو دل میں ہے اس کا اظہار کیوں نہیں کر دیتے؟ گیلی لکڑی کی طرح سلگتے رہتے ہو۔ دیکھیں میرے دل میں آپ دونوں کے لیے بڑی عزت اور جگہ ہے۔ نہ صرف ایک کے لیے، دل میں 2 نہیں 1 ہی رکھا جا سکتا ہے۔ سمیرہ کے لہجے میں شرارت کا عنصر نمایاں تھا۔ میں واقعی گھبرا گیا تھا اس کی بات پر۔ اچھا اب جلدی سے بتا دیں کہ زینب آپ کو کیوں اچھی لگتی ہے؟ سمیرہ ان کو بھی کچھ بولنے دیں یا آپ ہی سب کچھ سر انجام دیں گی؟ مجھے یکدم پرویز بھائی کی کہی بات یاد آ گئی کہ زینب اپنا بھاؤ بڑھا رہی ہے۔ میں کچھ اور بولتا مگر خالہ رضیہ کھانے والا ڈبہ سنبھالتے ہوئے سیدھے ہمارے پاس آ رکی۔ ہاں جی، کیا مسئلہ چل رہا ہے؟ وہی خالہ شکایت والا، میں نے ہنستے ہوئے جواباً کہا۔ ہاں پوچھ لو خود زینب سے، جو کہہ رہی تھی کہ مجھے کھا جانے والی نظروں سے آتے جاتے گھورتا رہتا ہے۔ خالہ جی، کھانے والی نہیں، پیار بھری نظروں سے انہیں دیکھتا ہوں۔ کچھ اور بات آگے بڑھی کہ اچانک سائرن کی آواز پر واچ مین نے اندر سے گیٹ کی زنجیر گرا دی اور ورکرز اپنے اپنے کھاتوں کی طرف بڑھنے لگے۔ زینب اور میں زن آشنائی کے راستے پر آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ وہ بہت اچھی اور کمگو لڑکی تھی۔ 2 ماہ کی رفاقت میں صرف 2-4 بار ہم دونوں میں موٹر سائیکل پر ادھر ادھر سیر کرنے اور بریانی برگر تک محدود رہے۔ نہ میں نے حد کراس کرنے کی کوشش کی اور نہ اس کی طرف سے کوئی حوصلہ افزائی ہوئی تھی۔ سمیرہ اور خالہ رضیہ ہمارے تعلقات سے آگاہ تھی۔ میں اس کے انکار کے باوجود کچھ نہ کچھ اس کے لیے لے آتا جو وہ پس و پیش کے بعد رکھ لیتی۔ زینب کی ایک بہن اور ایک بھائی تھے، دونوں اس سے چھوٹے ہونے کے سبب وہ ہی ان کی کفالت کرتی۔ ایک روز وہ بہت پریشان دکھائی دی۔ میرے اصرار پر اس نے بتایا کہ والد صاحب پر غبن کا الزام تھا اور وہ جیل میں تھے۔ اس کا مقدمہ لڑنے کے لیے اسے اس نوکری کا سہارا لینا پڑا۔ وکیل بقایا کا تقاضا کر رہا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کو 10,000 روپے دینے ہیں۔ میرے پاس مشکل سے 3,000 اکٹھے ہوئے تھے۔ زینب کی بات سے میرے چہرے پر پریشانی پھیل گئی۔ میرا حال بھی ایسا ہی تھا، کیونکہ زیادہ تر تنخواہ کا حصہ میں زینب پر ہی خرچ کر ڈالتا تھا۔ جواب میں اسے مطمئن تو کر دیا، مگر 7,000 کیسے آئیں گے؟ رات کو میں نے پرویز بھائی سے پوچھا، اس نے 2,000 دینے کا وعدہ کر دیا۔ صبح ڈیوٹی پر آتے ہی میں نے بہت سے قافیے جوڑے، مگر بات کوئی نہ بنی۔ آگے سوچنے لگا، اگر فیکٹری میں کوئی گڑبڑ کرتا تو سیکورٹی اتنی سخت تھی، چاروں جانب کیمروں کا جال بچھا ہوا تھا، کوئی چیز اندر سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ ادھر میں نے زینب سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں ضرور اس کی مدد کروں گا۔ پرویز بھائی نے حسب وعدہ 2,000 دیے۔ اب 5,000 کی بات تھی۔ بڑی سوچ بچار کے بعد جو میرے دل میں خیال آیا وہ بڑا ہی خطرناک تھا۔ فیکٹری کے ہم سے بڑے ورکرز کے لیے اے لائن کی طرف جانا پڑتا تھا، کیونکہ وہ سب سے آخر میں تھی۔
ہمارے لیے تو اوپر نیچے 3 منزلہ کوارٹر تھے، جبکہ ان کے لیے چھوٹے چھوٹے صاف ستھرے گھر الگ الگ مالکان نے بنا کر دیے ہوئے تھے۔ جو فیصلہ میں نے کیا گو کہ بڑا ہی گھٹیا تھا، مگر زینب کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ پرویز بھائی سو گیا تو میں چپکے سے اٹھا اور کوارٹر باہر سے بند کرتا ہوا باہر نکل آیا۔ پیچھے سے گھوم کر اے لائن کے پچھواڑے پہنچ گیا۔ یہاں سب اپنے گھر کی خود نگرانی کرتے تھے، چاروں جانب خاموشی تھی۔ میں ایک مناسب گھر کو ذہن میں رکھا ہوا تھا، اس کے قریب پہنچا۔ چند پل ادھر ادھر دیکھنے کے بعد میں نے دیوار کے اوپر ہاتھ جماتے ایک جست بھری اور اس کے اوپر چڑھ گیا۔ دونوں جانب ایک ہی طرح کی اونچائی تھی۔ مجھے اندر اترنے میں کوئی دقت پیش نہ آئی۔ چھوٹا سا لان تھا جسے میں کوئی آواز کیے بغیر عبور کر گیا۔ ایک کمرے میں گھر والے سوئے ہوئے تھے، گھبراہٹ کے مارے میرا برا حال تھا۔ دوسرا کمرہ جس میں گھر کا سامان رکھا ہوا تھا، میں دبے پاؤں اس کے اندر داخل ہو گیا۔ ادھر ادھر ہاتھ مارتے مجھے دراز میں چین اور بندے پڑے مل گئے۔ دوسرے دراز میں چھوٹا سا پرس جس میں کچھ پیسے پڑے تھے۔ میں نے اسی کو غنیمت جانا اور دھک دھک کرتے دل کو سنبھالتا ہوا کمرے سے نکل کر دوبارہ لان میں آ گیا۔ دروازے کی کنڈی لگی ہوئی تھی، جس کو میں نے آہستہ سے کھولا اور باہر نکل آیا۔ سب کچھ ٹھیک پا کر میں تیز تیز قدم اٹھاتا مزدوروں کے کوارٹر کی طرف چل پڑا۔ ایک جگہ رک کر میں نے لمبے لمبے سانس لیے اور آگے بڑھ آیا۔ اپنے کوارٹر میں آ کر میں نے خود کو بستر پر گراتے پرویز بھائی کی طرف دیکھا، جو بدستور پڑا سو رہا تھا۔ جب میرا ذہن کچھ سوچنے کے لائق ہوا تو مجھے خود پر یقین نہ آیا کہ میں کیا کر آیا ہوں۔ بہرکیف میں نے پرس کھول کر اس کے اندر پڑی نقدی کا جائزہ لیا۔ وہ 7,300 روپے تھے۔ پرس میں نے پھاڑ کر واش روم کے گٹر میں بہا دیا اور چین بندے سنبھال کر رکھ لیے اور سو گیا۔ ڈیوٹی پر آ کر میں نے 7,000 روپے زینب کو دیتے کہا کہ جلدی جا کر وکیل کے سپرد کر دینا، تاکہ آپ کے والد کا مقدمہ لڑنے میں وہ کوئی تاخیر نہ کرے۔ زینب نے تشکر بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور شکریہ کے ساتھ روپے پکڑ لیے۔ 2,000 پرویز بھائی کو لوٹا دیے کہ اب ان کی ضرورت نہیں۔ چھٹی والے دن میں نے وہ چین اور بندے سنار کو دیے، اس کے بدلے زینب کے لیے بالیاں لے لی۔ شام کو اس کے گھر فون کر کے اسے ملنے کی بات کی تو اس نے کہا کہ تم میرے گھر آ جاؤ۔ پہلے بھی ایک آدھ بار اس کے ساتھ جا چکا تھا ان کے گھر، اس لیے بغیر جھجک کے پہنچ گیا۔ زینب کی والدہ پہلے سے بھی زیادہ محبت سے پیش آئیں اور چائے بنانے کچن میں چلی گئیں۔ میں نے جیب سے بالیاں نکالتے بڑی اپنائیت کا مظاہرہ کرتے زینب کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ پہلے تو اسے حیرت ہوئی، پھر وہ یکدم خوشی سے بے قابو ہوتے میرے سینے سے لگ گئی۔ ہماری زندگی اب نئے راستے پر گامزن تھی۔ میں زینب کے والد کا مقدمہ اب خود لڑ رہا تھا۔ چھوٹی چھوٹی چوریاں کرنے کی عادت پڑ چکی تھی۔ زینب کو میں نے فیکٹری سے ہٹا لیا تھا اور خود بھی نوکری چھوڑ کر زینب کے محلے میں ایک کرائے کا مکان حاصل کر لیا۔ اس مکان سے تھوڑے فاصلے پر ایک کریانہ اسٹور تھا، جس سے تھوڑی بہت واقفیت بن گئی۔ اس کے بینچ پر بیٹھ کر محلے کے اور بھی لوگ اخبار پڑھتے ہیں، میں بھی چلا جاتا۔ ادھر ہی ایک رکشے والے سے سلام دعا ہو گئی، جو دوسری گلی میں رہتا تھا۔ چوری چکاری سے خرچہ تو چل رہا تھا، مگر زینب کی فرمائشیں آگے آگے بھاگ رہی تھی اور مجھے کام کرنے کی اشد ضرورت پیش آ گئی۔ تو میں نے رکشہ ڈرائیور بلو سے بات کی تو اس نے آٹو دہاڑی پر لے کر دینے کا مشورہ دیا۔ میں چونکہ اچھا ڈرائیور بھی تھا، اس لیے میرے دل کو اس کی بات لگی اور میں رکشہ چلانے لگا۔ 2-4 دن ذرا مشکل لگا، پھر ٹرینڈ ہو گیا۔ پہلے پہل علاقوں کی نشاندہی پریشانی کا مسئلہ بنی، پھر کچھ سواریوں سے اور کچھ پوچھ تاچھ سے کام نکل جاتا۔ رکشہ چلانے کا ایک فائدہ ہوا، گھروں اور علاقوں کو تاڑنے کا موقع مل گیا۔ آوان ٹاؤن کی ایک سواری اٹھائی اور ڈوبن پورہ سے ہوتا ہوا کھڑاک نالہ کراس کر رہا تھا کہ آگے پولیس ناکہ پر چیکنگ ہو رہی تھی۔ مجھے رکنا پڑا، لمبی لائن لگی ہوئی تھی۔ جب میری نظر پیچھے پڑی تو سواری غائب تھی اور ایک شاپر کونے میں پڑا ہوا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر وہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہ دیا، تو میں نے وہ بڑا سا شوپر اٹھا کر اپنے پیروں میں رکھ لیا اور رکشہ آگے بڑھا دیا۔ خالی رکشہ دیکھ کر ایک سواری نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے جانے کا کہا، مگر میں فراٹے بھرتا آگے نکل آیا۔ ایک گلی میں رک کر میں نے شوپر کھولا۔ اوپر کپڑے اور نیچے چرس کے بڑے بڑے پیک ٹکڑے بھرے ہوئے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کوئی منشیات فروش تھا، یا تو اس کے لیے چیکنگ تھی یا روٹین کا ناکہ تھا، مگر وہ ڈر کر 9-2-11 ہو گیا۔ میں شاپر کو پھر سے سنبھالتا ہوا گھر کی طرف چل پڑا۔ رکشہ روک کر شاپر اٹھایا اور اپنے کمرے میں اسے چھپا کر دوبارہ کام پر نکل پڑا۔ اصل میں مجھے اس سواری کی تلاش تھی، مگر شام تک مجھے وہ کہیں پر دکھائی نہ دیا۔ رکشہ چھوڑ کر میں گھر آیا اور پھر سے اس شاپر کا جائزہ لیا۔
وہ 20 ٹکڑے تھے، بڑے بڑے، وزن 10-12 کلو سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ کئی دن تک میں نے اسے گھر میں چھپائے رکھا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب وہ چرس میری ملکیت تھی تو اسے ٹھکانے لگانے کا سوچنے لگا۔ میرے کئی پٹی بھائی چرس کے عادی تھے۔ ایک لڑکا عنصر تھا جس کو میں نے پوچھا کہ وہ چرس کہاں سے لیتا ہے تو اس نے بتایا کہ گوادر منڈی میں ایک ہے ملنے والا جو فروخت کرتا ہے۔ کیوں خیر ہے؟ اس نے برجستہ پوچھا۔ نہیں، بس یوں ہی پوچھا تھا۔ پھر میں نے اس سے پورا پتہ لیا چرس بیچنے والے کا۔ دوسرے دن ایک ٹکڑا رکشے میں سیٹ کے نیچے رکھا اور اس کی تلاش میں نکل پڑا۔ وہاں اسے ڈھونڈنے میں کوئی دقت نہ ہوئی اور وہ کباڑیا بازار میں مل گیا۔ اسے بڑے اعتماد میں لے کر اس سے بات کی تو اس نے مال دکھانے کا کہا۔ میں نے سیٹ کے نیچے پڑا چرس کا چھتر نکال کر اسے دکھایا تو وہ مال لینے کے لیے تیار ہو گیا۔ شام کو ایک جگہ کا تعین اس نے کیا اور میں شاپر لے کر آ گیا۔ بندہ وہ ایماندار اور کاروباری تھا۔ اس نے اس ساری چرس کے مجھے 40,000 دیے۔ اتنی بڑی رقم زندگی میں پہلی بار نصیب ہوئی تھی۔ تمام رات میں یہ فیصلہ کر نہ پایا کہ اس کو کس طرح استعمال کروں۔ پہلے سوچا آدھی گھر بھیج دوں اور باقی خود پر اور زینب پر خرچ کر ڈالوں۔ پھر یہ سوچ کر گھر کا خیال دل سے نکال دیا اور زینب پر دل کھول کر روپیہ لٹاتا رہا۔ رکشا تو صرف دکھاوے کے لیے تھا، اصل میں تو میرے اندر بڑا ہاتھ مارنے کی جستجو چل رہی تھی۔ رکشا ڈرائیور کے ساتھ رہ کر ہر بری جگہ اور برے لوگوں کا پتہ چل گیا تھا۔ 40,000 میں سے ایک ریوالور بھی خرید لیا تھا میں نے۔ کسی کو ساتھ ملانے کے بجائے میں اکیلا ہی کوئی واردات کرنے کے بارے میں پلان کر رہا تھا۔ اس کے لیے جو گھر میں ذہن میں رکھا ہوا تھا وہ کسی سرکاری آفیسر کا تھا۔ 2-4 بار اس کا جائزہ لیا۔ گھر میں ایک خاتون، 2 بچے اور شاید ایک نوکر تھا۔ آج میرا مکمل پروگرام بنا ہوا تھا کہ رکشا کسی جگہ چھوڑ کر خود اس گھر میں داخل ہو جاؤں۔ ایک محفوظ جگہ پر رکشا کھڑا کیا اور دکاندار کو یہ کہہ کر آگے بڑھ گیا کہ ابھی آتا ہوں۔ وہ گھر 2-3 گلیوں کے کراس کر کے آتا تھا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ میں ڈکیتی کے لیے تیار ہوں تو میں نے بڑے اعتماد کے ساتھ باہر لگی بیل کا بٹن دبا دیا۔ دروازہ کھولنے والا 5-6 سالہ بچہ تھا۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر اس کو بازو سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا اندر کی طرف لپکا۔ گھر کی مالکن کو میں نے بار بار دیکھ رکھا تھا جو بیٹی کو گود میں لیے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں پکڑے پستول اور اپنے بچے کا بازو دیکھتے سکتے میں آ گئی۔ میں نے آہستہ آواز میں کہا کہ اگر شور مچایا تو اس کو گولی مار دوں گا۔ جلدی سے اٹھو اور سب کچھ نکالو۔ وہ بچی کو ساتھ لگائے تیزی سے اٹھی اور میرے آگے ایک کمرے کی طرف چل پڑی۔ سامنے لوہے کی الماری رکھی ہوئی تھی۔ اس کے پٹ کھولتے گھر کی مالکن نے سونے کے زیورات اور نقدی میرے حوالے کر دیے اور اپنے بیٹے کو کھینچ کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں نے دروازہ باہر سے بند کرتے اس کو وارننگ دی، اگر کوئی گڑبڑ کی تو مجھ سے کسی نیکی کی توقع نہ رکھنا۔ اس نے یقین دلایا کہ میں کچھ نہیں کرتی۔ میں دروازے کی جانب گھوما تو سامنے گھر کا ملازم سبزی والا ٹھیلا پکڑے حیرانگی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ریوالور جو نیفے میں چھپا لیا تھا فوراً نکالا اور اس کی جانب بڑھا جو دروازے سے باہر نکل چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی بات کرتا اس نے چیخنا شروع کر دیا۔ میں نے گھبراہٹ میں اس پر فائر داغ دیا۔ گولی اس کے سر پر لگی اور وہ میرے پیروں میں لڑک گیا۔ گولی کی آواز اور اس کے چیخنے پر آس پاس کے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ میں ایک طرف بھاگا جا رہا تھا اور لوگ میرے پیچھے چور چور کرتے چلے آ رہے تھے کہ سامنے سے آنے والی اینٹ میرے سر پر لگی اور میں زمین پر گر پڑا اور ریوالور میرے ہاتھوں سے نکل کر دور جا گرا۔ پیچھا کرنے والوں نے مجھے لاتوں اور گھوسوں پر رکھ لیا۔ میرا پورا جسم لہو لہان ہو چکا تھا۔ اگر بروقت پولیس کی گاڑی نہ پہنچ جاتی تو لوگ مجھے مار مار کر ختم کر ڈالتے۔ مجھے اسپتال لایا گیا۔ میں نیم بے ہوشی میں 3 دن تک پڑا رہا۔ میرے ہاتھوں کو ہتھکڑی لگا کر پولیس نے ہسپتال کے بیڈ پر حراست میں لے رکھا تھا۔ جب میں ذرا سا بولنے اور اٹھ کر بیٹھنے کے قابل ہوا تو میری انکوائری شروع ہو گئی۔ میں نے جو کچھ بھی آج تک کیا تھا سب کچھ سچ سچ بتا دیا، مگر اس کے باوجود ان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ قتل تو مجھ سے ہو چکا تھا اس گھر کے ملازم کا، ڈکیتی، چوری اور قتل کا مقدمہ چل رہا ہے۔ زینب کے چکر میں اور اس کے والد کو بچاتے بچاتے میں خود سر غلاظت کی دلدل میں دھنس گیا ہوں۔ آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو اس نے ہاتھ سے صاف کیا اور اپنا سر جیل کی سلاخوں سے ٹکا دیا۔ میں اس کی بے چارگی دیکھ کر ٹک نہ سکا اور جیل سے نکل گیا۔